جی اس وقت جناب ہم ابن عباس سینٹر جو اسلامک سینٹر ہے جہاں جناب ہم اپنے ڈاکٹر فیض پٹی صاحب کے پاس آئے ہیں ان کی دعوت پہ، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے دعوت کو قبول کیا، اور اللہ ان کی عزت میں اضافہ کرے، انہوں نے ہمیں عزت دی۔ تو جناب آج ہم پٹی صاحب سے ملنے آئے ہیں اور بڑا اچھا لگا ہے کہ جناب ہم پٹی صاحب کے پاس آئے ہیں، ہمارے استاد بھی، ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں۔ تو پٹی صاحب جو ہے نا آج جو ہے نا آغاز جو ہے نا جی وہ تلاوت جو آپ کے پاس زبردست قسم کے قاری ہیں نا کسی کی نا ہے جی، جو ایک دو ہیں ان کی تلاوت جو ہے نا ہے جی ہمیں سنائیں کہ ذرا ایمان تازہ ہو جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کی آمد پر بٹ صاحب، اور ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کی جو یہ خدمات ہیں جہود ہیں، اور آپ پورے شہر میں بلکہ شہر سے بھی آگے پیچھے دوسرے شہروں میں جا کر قرآن مجید گفٹ کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ جو آپ کے ساتھ متعاونین ہیں، مساہمین ہیں اور مساعدین ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں آپ کی پوری نسل کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے، آپ کے آباء و اجداد کے لیے دعا گو ہوں کہ جو چلے گئے ہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام نصیب فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ پاک ان کے علم و عمل میں سے سلامتی میں اضافہ فرمائے۔ اور میں یہاں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بڑے بھائی امان اللہ مرحوم امان اللہ بٹ وہ یہاں ہوتے تھے، تو ہم جب بھی رمضان آتا تو ان سے یہ ٹینٹ کناتے ہیں یہ چیزیں لے لیتے، تو پھر جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے صاحبزادے میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، تو ان کو ہم نے کہا کہ یہ بھائی لے، انہوں نے کہا نہیں جی ابا جی گفٹ کر گئے نے یہ تواڈے کول ہی نے چیزاں جڑیاں۔ تو امام اللہ بٹ صاحب نو ویکھو جی کتنا اجر لب رہا ہوئے گا، تو تسی آئے ہو تو یاداں تازہ ہو گئیاں، تو لہذا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس چینل میں ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ مزید جو ہے نا وہ عزت کا بھی، شہرت کا بھی اور اجر و ثواب کا بھی اضافہ فرمائے، آمین۔ اور آخر میں جو آپ نے ہمیں حکم کہے یا آپ نے گزارش کہیں کی ہے، تو سب سے پہلے یعنی آپ کی آمد پر قرآن تو ہمارے جو ہے نا بڑے زبردست قاری حافظ ساجد صاحب مدنی صاحب موجود ہیں، ان کی آپ تلاوت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو قاری ظفر صاحب کی جو ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں حفظ کرتے ہیں یا وہ ناظرہ، تو ان کو جو ویکلی طور پر بلکہ روز ہی آتے ہیں ان کو ریسل کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی قاری ظفر صاحب تو ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں نا جی، ماشاءاللہ بٹ صاحب ہے کرورے ہی مل گئے، بچپن ہے جی، کرورے مل گئے۔ لیکن دیکھیے جی ان کو اللہ پاک نے عزت بخشی ہے، ان کے جو استاد ہیں نا وہ پاکستان کے سب سے بڑے استاد اور بڑے بڑے قراء کے استاد قاری یا رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے ان کے استاد کی ویسے جب وہ بات کرتے تھے نا تو اٹک جاتے تھے اس طرح، ایسے ہی ہے نا جی، لیکن جب قرآن پڑھتے اللہ قاری یا رسول نگر ان کے بڑے بڑے شاگرد شیخ ابراہیم میر محمدی، شیخ سہیب میر محمدی، بڑے بڑے وہ مطلب اب اساتذہ جو ہیں، تو قاری صاحب نے ان سے قرآن پڑھا ہے۔ تو ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ قاری صاحب جو ہے یہ میک لگا دوں اگر آپ کی اجازت؟ ہاں جی ہاں جی لگائیں جی قاری صاحب کو جناب، تاکہ مزہ آئے جی، تلاوت ریکارڈنگ صحیح ہو۔ کیونکہ جی قاری صاحب ماشاءاللہ جی علامہ صاحب نے کہا نا جی یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہے جی کہ یہ قاری نظر آتے ہیں حقیقت میں ہے قرآن۔ تو ماشاءاللہ جی جزاک اللہ جی قاری صاحب ماشاءاللہ جی، بسم اللہ کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ جی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، سبحان اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سبحان اللہ جی، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ سبحان اللہ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ بہت پیاری آواز ہے جی۔ تو جناب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو انہوں نے آیت پڑھی ہے، اکثر میں جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا طالب علموں کو قرآن بھی گفٹ کرتا ہوں تو وہ آیت سناتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں جی کہ آپ ترجمہ سنائیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ یہ ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا ابھی کچھ دیر پہلے کہ یہ جو ادارے ہیں، مدارس ہیں، انہیں چاہیے کہ بچوں کو خاص کر جن کو حفظ کروا رہے ہیں، ویسے ناظرہ والوں کو بھی، لیکن جن کو وہ حفظ کروا رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن بزم ادب کے طور پر اس میں ان کو قرآن مجید کی چیدہ آیات یا صورتوں کا ترجمہ پڑھائیں۔ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن مجید کا آپ کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو پھر وہی اللہ زینہ، پھر وہی آمنو، پھر وہی جو ہے نا ایھا الناس یا ایھا الناس، تو ان کا ترجمہ آپ کو بار بار پھر آنے سے سارا ہی الحمدللہ آ جاتا ہے۔ یہ آپ نے صحیح کہا ہے، مزہ آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے یا پنجاب اسمبلی ہے، حتیٰ کہ ابھی ٹرمپ کی جو وہ صدارت کا پروگرام تھا جی جی، تو وہاں پر آپ نے دیکھا، وہاں پر جہاں دوسری کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، تورات انجیل، وہاں قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور با ترجمہ۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر بھی با ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو چلیے آپ نے یہ کہا تو میں جو حضرت القاری شیخ ظفر اقبال صاحب نے پڑھی آیات، ان کا مختصر سا ترجمہ اور مفہوم، اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد ڈٹ گئے، میں یہ ترجمہ ڈٹ گئے، پھسلے نہیں۔ ہوتا کیا ہے جب ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایمان لے آئے، اللہ کو اپنا رب مان لیا، الہ مان لیا، معبود حقیقی مان لیا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، ہوتا کیا ہے؟ فرمایا پھر یہ ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ۔ اگر دو تفسیروں کو اکٹھا کریں تو جب وہ فوت ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور پھر وہ کہتے کیا ہیں؟ نہ بھائی نہ لا تخافوا ولا تحزنوا، اور مرن دیکھو ڈرنا نہیں، اگلیاں کاٹیاں تو ڈرنا نہیں ہیں جی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بلکہ ہم تم کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں جس جنت کے لیے، جس اللہ کے لیے، جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام دین کے لیے تو نے نیک اعمال کیے، اس کی ہم خوشخبری دیتے ہیں کہ جنت تمہیں ملے گی۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او ہو سبحان اللہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، جو مانگو گے جنت میں ملے گا، جو خواہش کرو گے جنت میں ملے گی۔ یار غور کریں، میں پھر دہراتا ہوں بٹ صاحب ترتیب کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کو اللہ مان لیا، رب مان لیا، پروردگار الہ اپنا مان لیا، معبود حقیقی، اور سمجھا کہ ہر شے کا قادر مطلق وہی، شہنشاہ مطلق وہی ہے، اور پھر اس پر ڈٹ گیا، پھسلا نہیں۔ فرمایا پھر ایسے لوگ جو ہیں جب ان کی وفات کریم میں آئے گی، تب وہ کہیں گے کہ بھائی گھبرانا نہیں، موت سے جاؤ گے سیدھے تو جناب تمہارے لیے وہ جنت ہوگی جس کا اللہ نے وعدہ کیا، اور پھر اس جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو چاہو گے، جو خواہش کرو گے۔ اور یہ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہترین میزبانی ہوگی، مہربانی ہوگی۔ یہ بھی
اور آخرت میں اگر لے جائیں تو فرشتے وہاں ان کو کہہ رہے ہیں جب حشر نشر ہوگا کہ بھائی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں جنت ملے گی، تھوڑی دیر رکیے، حشر نشر گزرے گا تو تم پر اللہ کی اور دی ہوئی اور آیات میں یہ بھی ملتا ہے کہ فرشتے سلام سلام کہیں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا مرحبا یا حبیبی مرحبا، ویلکم ویلکم، خوش آمدید، تو یہ فرشتے کہیں گے اور ساتھ کہیں گے گھبرانے جنت ملے گی، مرتے وقت کہیں یا حشر نشر میں آخری وقت میں کہیں کہ بھائی آپ کو جنت ملے گی، اور جنت میں جو ما تشتہی انفسکم، جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ ملے گا، اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم دعویٰ کرو گے مانگو گے، اور پھر آخر میں نزلا من غفور، اللہ کی طرف سے یہ انعام، ایسے ہی قاری صاحب؟ جی ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی، بہت اچھا لگا ہے جی، ایمان تازہ ہوا ہے۔ تو میں یہاں پہ کہوں گا جی کہ آج بھی ہم جو قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں اللہ میں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو میں کیا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ نے سب کچھ نازل کر دیا ہے قرآن میں۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تو اما عائشہ فرماتی ہیں قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد بار صاحب یہاں پر میں ایک آپ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میں آپ کو ایک نایاب تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں قاری اسامہ اشرفی صاحب جو ہیں وہ پانی پتی لہجے میں بھی قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ 2-4 منٹ میں ان کی بھی آپ کو تلاوت جو ہے وہ سناتے ہیں، سماعت کریں، معزوز ہوں، دیکھیں آپ کے کیسے کیسے ہیرے مرکز ابن عباس میں موجود ہیں۔ قاری صاحب تشریف لائیے ادھر ہمارے پاس، یہاں پر آپ آئیں اور جو ہے نا پانی پتی لہجے میں بٹ صاحب کو قرآن سنائیں، تاکہ بٹ صاحب کے چینل پر جائے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس خالی دودھ پتی نہیں۔ بٹ صاحب ایسے تھے قاری عبد الباسط صاحب دا لہجہ ہے، لیکن میں پیار نال کہنا یہ دودھ پتی لہجے سے پڑھ دے نے، وہ پانی پتی لہجے سے۔ کیا بات ہے، یہ پانی پتی ایک شہر ہے جہاں کے قراء کا یہ لہجہ ہے۔ جی جی ہاں جی جی آپ صاحب ایتھے بسم اللہ، بٹ صاحب مائک میں دے دیں۔ بٹ صاحب دنیا یاد کرے گی کہ جاوا جی دی طرفوں، یو جی دی طرفوں جناب پانی پتی لہجے دے اندر قاری اسامہ اشرفی مدرس ابن عباس اسلامت۔ جی ماشاءاللہ جی، بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیسا لے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سبحان اللہ جی، سبحان۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے جی، اللہ قبول کرے جی۔ یہ جو ہے نا یہ پانی پتی لہجہ ہے، اور سورۃ والضحیٰ جو پڑھی گئی ہے آپ کو پتہ ہے یہ مشہور ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کچھ کھانے کے بعد
فرماتے ہیں محبوب یہ جو لوگ پراپیگنڈا کھا رہے ہیں نا آپ کے بارے میں کہ وہی لیٹ ہو گئی، اللہ محبوب خدا کو بھول گئے، جبریل نہیں آئے، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، ایسی ما ودعک ربک وما قلی۔ ہاں اس قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ کے مخالف پراپیگنڈا کرنے والے، یہ کیا چیز ہے، کیا پدی کا شوربہ۔ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب اللہ اتنا تجھے دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ بس میرے محبوب یہ خیال رکھنا جی، یہ جو یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ترجمہ تفصیل لمبی بات ہے، خلاصہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ بھی بات ہے میرے حبیب، اگر آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان نعمت کو بھی بیان کرتے رہے۔ اب دیکھو آپ کو اللہ نے فن دیا ہے کہ آپ صحافت میں اور آپ الیکٹرانک میڈیا میں بٹ صاحب عزیز اللہ بٹ صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں تو کریں، اللہ فرماتا ہے کریں۔ فیض بٹی کو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ خلاصۃ القرآن لکھ سکتے ہیں، آپ کالم لکھ سکتے ہیں، آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں، آپ مطلب ہے یہ کتابیں لکھ سکتے ہیں، آپ دین پھیلا سکتے ہیں، تو یہ دعوت اللہ کریں۔ ماموں کو اللہ نے اگر کھانے پینے کا تو یہ بتایا کہ جی میں کھانا ہے بنا لینا ہے چنگا ہے، تو اسی طرح یہ قرآن پڑھا تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ اپنی جو ہے نا وہ جو پہلو آپ دیکھتے ہیں تحدیث نعمت وہ بھی بیان کریں۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پاسٹ میں ہم نے آپ کا تذکرہ تھوڑا سا آگے اگر بٹ صاحب جائیں تو اللہ نے فرمایا، یہاں اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے حبیب آپ کو دے دیا، ادھر فرمایا دیں گے دیں گے، ادھر فرمایا دیں گے راضی ہوں گے، ادھر فرمایا حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سب کچھ عطا کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیب نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فکر نہیں کرنی جو آپ کا دشمن ہے نا وہی بے اولاد ہوگا، بے اولاد کرو ترجمہ، بدتر کرو، بے مطلب ہے بے کہہ لو بے نام و نشان، دو ترجمہ حضرت نے بے نام و نشان، اس کی اصل نسل۔ آپ ایک آخری بات بٹ صاحب جو عوام الناس کے لیے چینل کے استاد سے، آپ کی چینل کے استاد سے، کہ میری سرکار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو، اس کا اصل نام عمر بن حشام تھا، سردار تھا مکے کا بہت بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے چاچا ہی ایک طرح کا، سرکار نے ایک بار اس کو ابو جہل کہا تو آج تک دوسری دنیا اس کو ابو جہل کہتی ہے، دیکھا؟ تو دوسری طرف بلال کو دیکھ لو، بلال کو فرمایا ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال ہمیں سکون دو یار، کیا؟ اذان دے کر، مؤذن رسول، بلال کو مؤذن رسول کہا تو رنگ کالا، پاؤں کہتے ہیں چپٹے تھے، یہاں پر وہ نشان لگے ہوئے، باپ دادے کا کوئی پتہ نہیں، بکتے بکاتے آئے، لیکن آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تابعداری کی تو آج جناب نے اسے مؤذن رسول کہا تو قیامت تک لوگ اسے مؤذن رسول کہتے ہیں۔ ایک منٹ بٹ صاحب ایک اور لوں گا، آپ دیکھیے کہ حضرت بلال کو آزاد کس نے کروایا تھا پتہ ہے آپ کو؟ صدیق اکبر نے، جی صدیق اکبر۔ اب آپ دیکھیں مزے کا ایک نقطہ جو پوری دنیا کے لیے ہے کہ پوری دنیا میں اذانیں ہوتی ہیں، پوری کائنات میں اذانیں ہو رہی ہیں، کب سے ہو رہی ہیں؟ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ سارے مؤذنوں کا ثواب کسے جائے گا؟ بلال کو، کسے؟ اور پھر بلال کا ثواب کس کو جائے گا؟ صدیق اکبر، جس نے اس کو آزاد کیا۔ ہائے ہائے بٹ صاحب یہ نقطہ دیکھا آپ نے؟ بس جی یہی دیکھنا، دین یہی ہے نا جی کہ آپ نے جو کرنا ہے اور ہمارا جو سلسلہ ہم دین میں چل رہے ہیں، دیکھیں نا جی اللہ نے ہمیں ایک افضل قوم کا امت کہا ہے، تو اسی لیے امت ہوگے نا جب ہم، قرآن نے کہا نا تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی کو روکتے ہو، تو جب ہم یہ اپنا کام چھوڑ دیں گے تو ہم بہترین امت تمہیں تو نہیں ہوں گے۔
تو ہمیں چاہیے جی کہ ہم جو اس طرح کی اول پٹانگ محفلوں میں بیٹھتے ہیں ہمیں دین کی محفل لگانی چاہیے، دین کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ دیکھیں نا اللہ فرما رہا ہے کہ جس محفل میں تم میرا ذکر کرو گے، جس محفل میں تم میرا ذکر کر رہے ہو تو میں اس سے اوپر تمہارا میں ذکر کروں گا۔ تو قرآن اللہ نے کہا نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو دیکھیں نا جی اس سے ملے نا جو دیکھیں نا جو سب کچھ دینے والا ہے۔ پنجابی کے اندر بھٹ صاحب اللہ اس آیت کا ترجمہ کہ فذکرونی اذکرکم، تسی فرش برین تے یاد کرو یا زمین تے یاد کرو او عرش برین تے یاد کر دے، تسی زمین تے یاد کرو او عرش برین چ، تسی یہ 4-5 ساتھیاں چ بیٹھ کے فرمایا میں فرشتیاں چ بیٹھ کے یاد کرنا، کلی سونی تساں گل کیتی بٹ صاحب۔ دیکھو نا جی دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ مردہ تے زندہ دی مثال یہ ہے جڑا زندہ ہے اللہ دا ذکر کر رہا ہے، جڑا مردہ ہے جڑا اللہ دا ذکر نہیں کر رہا۔ بالکل تے اسی مردہ انہوں سمجھنے ہیں جڑا بھی مر جاندا ہے، تے اسی بھی مردہ ہاں جڑے اللہ دا ذکر نہیں کر رہے۔ صاحب میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں سچی بات ہے ابھی آپ کے منہ سے ان 1-2 مجلسوں میں اتنی ساری حدیثیں سن کر قسم خدا کی واللہ باللہ اتنا خوش ہوا ہوں کہ یار میرے اللہ کا کتنا کرم ہے، میرے بھائی بھی ہیں، چلو شاگرد بھی ہیں، بٹ عزیز اللہ صاحب یار بات بات پر حدیث، ابھی انہوں نے حدیث بیان کی، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں، مثل الحی والمیت، کہ اللہ کے ذکر کرنے والی انہوں نے یہ حدیث سنائی، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حدیث سنائی، پھر پہلے اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ بٹ صاحب دیکھو جی ڈاکٹر صاحب ہمیں جو دین نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ہمیں وہ اللہ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے جی، تو اللہ سب پہ میں مہربان سمجھتا ہوں بٹ صاحب دیکھیے ہمارے بابائے صاحب تو سیاست محمود مرزا جیلمی صاحب جو ہمارے اس ادارے کے سرپرست ہیں اور ہر پروگرام کی جو ہے سرپرستی بھی کرتے ہیں، صدارت بھی کرتے ہیں، میں نے واللہ ان سے بہت سیکھا، بہت سیکھا۔ سب سے بڑی جو چیز سیکھی ان سے وہ یہ کہ تمام مذاہب اور تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ یار کتنے اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے، یہ ہم نے ان سے سیکھا۔ صحافت میں، اخبار میں، دیکھیے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے صدائے مسلم اخبار کا جو ایڈیٹوریل پیج ہے، ادارتی پیج ہے، اس کا چیئرمین بنایا۔ یقین جانی ان سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا کہ یار سب کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے، امت کو سب ساتھ لے کر، بلکہ انہوں نے کئی مقام پر فرمایا جب وہ دیگر مذاہب میں یا مسالک میں پروگرام اٹینڈ کرتے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے اسلام کے لیے، ختم نبوت کے لیے، غور کرنا لفظوں پر بابائے صاحب تو سیاست محمود مرزا جیلمی صاحب، اسلام کے لیے اور ختم نبوت کے لیے اور پاکستان کے استحکام اور دفاع کے لیے محمود مرزا جیلمی کو کوئی جہاں بھی بلائے گا وہ جائے گا۔ تو وہ جو کوالٹیاں بابا جی کے اندر ہیں ہم نے آپ کے اندر دیکھی ہیں جی، آپ بھی تمام مسالک کو، تمام مکاتب فکر کو وقت دیتے ہیں، ان کے انٹرویو لیتے ہیں، کلپ بناتے ہیں، خیر کی باتیں ان سے لیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق فرمایا من دل علی خیر کفاعلہ، جو نیکی کی کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا وہ نیکی کرنے والے کا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ جناب بٹ صاحب۔ جناب میں کہوں گا جی کہ ہم بھی جناب جو مرزا صاحب جو کہہ لیں کہ وہ جناب صحافت کے بانی بھی ہیں اور سیاست کے بھی کیا جی، تو ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے جی۔ ہمارے استاد ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے ایک بات مجھے بتائی ہے وہ بھی میرا استاد ہے۔ بے شک آپ کے بھی میرے بھی استاد ہیں جناب، ہمیں جب ہم طالب علم بن کے رہیں گے نا تو یقین کریں کہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے، رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ ہاں جی، تو جب ہم یہ کہیں گے نا جی کہ ہم جناب ہم عامل فاضل بن گئے ہیں تو پھر وہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ دین جو ہے نا، دین صحابہ اکرام تھے نا، جب کسی نے بتایا نا کہ جناب یہ حدیث کہاں پہ ہے تو بتایا تو اسی وقت انہوں نے نا کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھی۔ ایک حدیث لینے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں گئے، صحابہ کی خدمت، آئے ہائے سرکار کے فرامین۔ تو بٹ صاحب آج کی مجلس بڑی ہی جو ہے نا وہ خوشبودار، بڑی ہی معطر، بڑی ہی منور رہی۔ قرآن کا ذکر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ذکر ہوا،
تلاوت ہوئی، مسائل بیان ہوئے، ہم نے اپنے اپنے اساتذہ کا تذکرہ کیا، مرکز کی خدمات، اور پھر تلاوت سنی آپ نے، دودھ پتی میں بھی پانی پتی میں ترجمہ سنا، ماشاء اللہ جی، ایمان تازہ ہو گیا جی۔ تو میں کہوں گا جی کہ آج بھی ہم ہر جنگ جیت جائیں گے بدر کی طرح، اگر ہم ہو جائیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی حیدر کی طرح۔ اللہم صلی علی محمد جی۔ یو جی نیوز، جاوا جی جیلم۔